جی آئمہ. حروف ہجائیہ کل 28 حروف تہجی ہیں، جبکہ بعض علماء الف اور حمزہ کو الگ الگ شمار کرتے ہیں، اس لیے وہ تعداد 29 بتاتے ہیں۔ الف پر جب کوئی حرکت آتی ہے تو اس کا نام الف سے بدل کر حمزہ ہو جاتا ہے۔ حروف علت جو انگلش میں ہم واؤلز کہتے ہیں اور اردو میں مصوتے کہتے ہیں، تو الف، واو اور چھوٹی یہ ہے۔ اردو میں بڑی یہ بھی ہوتی ہے، لیکن عربی میں ہمارے پاس 3 الف، واو اور چھوٹی یہ ہیں۔ اچھا، اس میں جو حروف تہجی یا حروف ہجائیہ جو ہیں، یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس بھی حرف کے اینڈ پہ اردو میں بڑی یہ آتی ہے نا، جیسے بے، تے، تو عربی میں اس کو الف لگا دیتے ہیں۔ جیسے الف بے کی جگہ با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، رو، زا، سین، شین، صاد۔ اب یہ جو آگے حرف ہے نا، یہ عربی میں دود ہوتا ہے، دود، زود نہیں، دود، تو، زو، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ۔ جس حرف پر حرکت ہو وہ متحرک ہوتا ہے۔ عربی زبان میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر فتحہ ہو وہ مفتوح کہلاتا ہے۔ جیسے زبر میں زا، اس پورے لفظ زبر میں جو زا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو پھر اس کو ہم مفتوح کہیں گے۔ زیر کو ابھی ہانیہ بھی ساتھ پڑھائے گی۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ جیسے کتاب میں کاف مکسور ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ پیش کو زمہ ہے نا، زمہ کہتے ہیں، اور جس پر زمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ جیسے وجود میں جیم مضموم ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ سکون کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے مجزوم یا ساکن کہتے ہیں۔ جیسے کتاب میں الف۔ جبکہ شد کو شد یا تشدید اور تنوین کو تنوین ہی کہتے ہیں۔ جس پر شد ہو اسے مشدد، اور جس پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ اچھا دیکھو اب آپ ایک جوائنٹ فیملی میں نا، جوائنٹ فیملی میں یہ بابی بینش کے لیے بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ سسر ہے جی، یہ آپ کے سسر ہے، ان کا نام کچھ اور ہوگا، کہتے ہیں یہ سسر ہے۔ ایک خاتون ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ ساس ہے تمہاری، حالانکہ ساس کا نام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب میری وہ ساس ہے، لیکن وہ کسی کی امی ہے، کسی کی بیوی ہے، عجیب چکر بنا ہوا ہے، کچھلی بن جاتی ہے۔ ایک شوہر ہوتا ہے، اس کا نام کبھی وہ بیٹا ہوتا ہے، کبھی وہ بھائی ہوتا ہے، اور کبھی وہ شوہر ہو جاتا ہے۔ پھر بیوی ہے، پھر اس کے بعد دیور ہے، سالی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے رشتے ہوتے ہیں ایک گھر میں، اور ایک ایک شخص کے 3 نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرمنالوجیز، رشتہ داروں کی ٹرمنالوجیز، اصطلاحات، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ جو اس کے نام آ رہے ہیں نا، زبر، زیر اور پیش کے جو نام رکھے گئے ہیں عربک میں، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اس کے نام ہیں مختلف۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں نا، ان کے ناموں کو اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا، فلاں یہ فتح ہے یہ، تو ہم بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، ہم سمجھا نہیں سکتے کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نام اس لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو گھر میں بھی اتنے ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں، اور میں کبھی بچوں کو بتا رہا تھا کہ عربک میں ہو یا اردو میں ہو یا انگلش میں ہو، جو اصطلاحات ہوتی ہیں کسی فن کی، اصطلاح کا مطلب نا، ٹرمنالوجی کا مطلب ہوتا ہے وہ نام جو کسی فن کے ماہرین نے کسی چیز کو دیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ابھی رشتے کے بارے میں نا، کہ فلاں ہے، فلاں رشتہ ہے، فلاں رشتہ ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے، اور اس میں نا فوراً وہ دولہے کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری ساس ہے، تمہاری نند ہے، یہ تم پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں،
ہمیں تو اردو میں بھی نہیں آتے، پشتو میں بھی نہیں آتے، تو ہو جاتا ہے ایسے نا، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو شروع میں کنفیوژن ہوتی ہے شادی والے دن، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا. تو یہ بھی نارمل ہو جائے گا. اور میں جو رول بتا رہا تھا کہ ٹرمنالوجیز ہم یاد نہیں کر سکتے سوائے اپنے فیلڈ کے. جو ہماری فیلڈ ہے نا، اس میں سے آپ کوئی چیز پوچھیں تو اگر مجھے نہ آئے تو میں نکما ہوں گا، لیکن اگر دوسری چیز کے پوچھیں گے نا تو شاید مجھے نہ آئے. ٹھیک ہے، چونکہ ٹرمنالوجیز ہم یاد نہیں کر سکتے. یعنی جو آلات ڈاکٹرز کے پاس پڑے ہوتے ہیں، میں ان سب کے نام مجھے نہیں آتے کہ ان کے پاس کیا پڑا ہوا ہے. میں تو ہتھوڑا ہی کہوں گا اس کو جو اس کے پاس ہتھوڑا پڑا ہوتا ہے، لیکن میں نے ہتھوڑا کہہ دیا تو بڑا برا مان جائیں گے کہ یہ ہتھوڑا نہیں ہے بھائی، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ وہ ہے. تو یہ ٹرمنالوجیز ہیں، اس کو نا پی جائیں بس. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اچھا جی. صحیح. جی ایما. اچھا جی. لفظ جو کچھ بھی منہ سے نکلتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، چاہے وہ با معنی ہو یا بے معنی ہو، جو بھی منہ سے نکل رہا ہے. لفظ کی دو قسمیں معنی کے حساب سے، بے معنی الفاظ اور با معنی الفاظ. بے معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جیسے روٹی شوٹی میں شوٹی جو ہے وہ بے معنی لفظ ہے، اور پانی وانی میں وانی بے معنی لفظ ہے. اسے محمل بھی کہتے ہیں. ہم گرامر میں اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے کوئی اصول و قواعد نہیں ہوتے. با معنی لفظ ہم پڑھیں گے، جیسے رجل آدمی، ماں پانی، تلمیذ شاگرد. اسے کلمہ بھی کہتے ہیں. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی کو محمل کہتے ہیں، اور یہ دونوں مل کے سارے الفاظ بناتے ہیں. با معنی لفظ یا کلمہ کی قسمیں: اسم، فعل یا حرف. اسم وہ با معنی لفظ ہے، یعنی وہ کلمہ ہے. اچھا، اس کا لفظی معنی نشانی یا بلندی ہے، اور اصطلاحی معنی یہ وہ با معنی لفظ ہوتا ہے جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، یا کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے، جیسے اللہ، شیطان، بکر. اور یہ سر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، بقرہ اور مشمس. اچھا، بکرا. اچھا، بکرا اور شمس، یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، زمانہ نہیں ہوتا، یہ نام ہوتا ہے بیسیکلی، شخص، چیز، جگہ کا نام. فعل، اس کا لفظی معنی کام کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی میں یہ وہ با معنی لفظ یعنی کلمہ ہوتا ہے جس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. مثلا دخلا، یہ فعل ماضی ہے، وہ داخل ہوا. یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے، یہ فعل مضارع ہے. حرف، حرف کا معنی طرف یا کنارہ ہے، اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمات کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی ظاہر نہ کرے اور ادھورا معنی دے. جیسے من، خالی من آئے گا تو کوئی مطلب نہیں ہے، من کا مطلب سے. اور اگر میں کہوں انا من پاکستان تو پھر میں پاکستان سے ہوں، تو تب یہ معنی پورا ہوگا. الا، پر، الا، تک، یعنی الا پر، یعنی الا مکتوب، یعنی ٹیبل پر، تو تب سمجھ آ رہی ہے. یا الا المسجد، یعنی مسجد کی طرف. اذهبوا الی المسجد، میں جا رہی ہوں مسجد کی طرف، تو تب اس کا معنی پورا ہوئے گا. تینوں کی مثال: حامد ذهب من لاہور الی دبئی. دبئی، جی. حامد لاہور سے دبئی جا رہا ہے، یا دبئی کی طرف الا. اس مثال میں حامد لاہور اور دبئی اسم ہے، ذہبہ فعل ہے، اور من الا حروف ہیں. شاباش، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اچھا جی، اب دیکھو نا کتنا یہ آسان ہو گیا ہے کہ ہم نے اس میں سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے، گرامر کا جو پہلا درس تھا اس میں کیا سیکھا ہم نے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے ہم نے پہلے چیز کیا سیکھی، سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ حروف جو ہوتے ہیں، حروف وہ کل جو ہے وہ 28 ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یا پھر 29 ہے. یہ دو چیز ہم نے سیکھی. وہ کیوں فرق آ رہا تھا وہ ہم نے سمجھا ہے کہ الف، اس کو کہتے ہیں الف جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے.
لیکن جیسے ہی اس کے اوپر زبر آتا ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتا ہے، کوئی حرکت آتی ہے، اس کا نام حمزہ ہو جاتا ہے۔ اب بعض علماء کرام کہتے ہیں یہ حمزہ اور الف ایک ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں بھئی یہ الگ الگ ہیں۔ کیوں الگ ہے؟ دیکھیں، جیسے میں لکھتا ہوں کتاب، تو یہ کتاب میں جو یہ الف ہے نا، الف یہ والا، یہ الف ہے، چونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس سے پہلے حرکت تھی فتح کی، فتح کو ہم نے ڈبل کرنا چاہا، فتح کو ڈبل کرنا چاہا تو یہ الف لگا دیا ہے، تو کتاب ہو گیا ہے لفظ، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کتب ہوتا، کتب۔ تو یہ الف ہے، اس کو الف کہیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اقرا میں جو یہ ہے نا، یہ حمزہ ہے، اور آخر میں بھی حمزہ ہے، اقرا۔ تو یہ فرق علماء کرام کرتے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ زبر کو کیا کہیں گے؟ فتحہ، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ کہیں گے، اور تنوین دو ہوتی ہے، اور یہ ڈبل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈبل جو ہوتی ہے، پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو، اس کو ہم تنوین بولتے ہیں۔ اور جن جن لفظ پہ وہ ہوتا ہے، جیسے کل ہم نے سیکھا تھا کہ جیسے ہاں یہ ہم نے نہیں سیکھا ہوا، یہ فی الحال مفعول نہیں سیکھا ہوا ہم نے، تو اس کو کیا کیا کہتے ہیں وہ ہم نے سیکھا۔ جس پہ زبر ہوگا وہ، جس پہ فتح ہوگا وہ مفتوح، جس کے نیچے کسرہ ہے، کسرہ ہے تو ہم اس کو مکسور کہیں گے، اور پیش ہو تو مدموم کہیں گے۔ اچھا، یہ تو ہم نے یہ سیکھا، لیکن پھر ہم نے جو اصل سبق تھا وہ شروع کیا، اور ہم نے پھر کہا کہ بھئی یہ ایک لفظ ہوتا ہے کلمہ، کلمہ، کلمہ لفظ ہے، آئمہ کلمہ بولنا اس کو ہمیشہ، کلمہ۔ اچھا، کلمہ جو ہے کلمہ، وہ تین ہے، یہ یعنی تین طرح کے لفظ انسان ادا کرتا ہے جب بھی ہم کہیں گے۔ تو ایک تو ہوتا ہے نام، اس کو اسم بولتے ہیں، ویسے اس کا نام عربی میں اسم ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ فعل ہے، کام ہوتے ہیں جو ہم کسی کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اس کو ہم حرف بولتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے، فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا معنی ہی ادھورا ہوتا ہے، یہ صرف یہ جوڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے، دونوں کو جوڑنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ سیکھا۔ پھر تینوں کی مثال ہم نے کہا کہ یار یہ حامد ہے، یہ نام ہے، اور فعل جو ہے وہ جیسے میں کہوں گا ذہبا، وہ گیا، یا پھر اور حرف جو ہے وہ ہے الہ، تو حامد ذہب الہ لاہور، لاہور بھی اسم ہے، لاہور گیا۔ بس ہم نے یہ سیکھا۔ تو آج ہم نے صرف یہ ایک سیکھا ہے، آپ سب نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں بھیجتا ہوں آپ کو، جو پہلا سبق ہے ہمارا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ کو ایک چیز اور دوں، اور وہ چیز ہے اس کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، وہ اس لیے کہ وہ آسان ہے، ٹھیک ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں حروف شمسیہ کیا ہوتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو یہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو سمجھیے گا۔ حروف شمسی اور قمری، حروف شمسی اور قمری کی جو اصطلاح شروع ہوئی نا، آسان سمجھانے کے لیے قرآن مجید سے شروع ہوئی۔ قرآن مجید میں کہتے ہیں والشمس، والشمس والقمر۔ اب دیکھیں ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے کہ لام یہاں نہیں پڑھا جا رہا، والشمس، لام اور الف، الف لام کو کھا لیا گیا ہم نے، لیکن یہاں پڑھا ہے ہم نے والقمر، لام پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھو ہم کیا کریں کہ یہ جو لام کے بعد والا حرف ہوتا ہے نا، اس کو دیکھیں گے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ لام پڑھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے، اور لام نہیں پڑھا جا رہا اس کی وجہ سے، یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پھر جانا کہ 28 حروف میں سے نا آدھے شمسی ہے، اس کا نام ہم نے شمسی رکھ دیا، جس میں لام نہیں پڑھا جا رہا، وہ 14 ہیں، اور 14 حروف وہ ہیں جن کے ساتھ لام پڑھا جا رہا ہے، دونوں کو آدھا آدھا کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پھر کیا کیا ہم نے؟ اب مصیبت کیا آئی اس میں کہ ترتیب سے نہیں ہے کہ الف سے میں کہوں آپ سے کہ سین تک جو ہے نا وہ حروف شمسی ہیں، اور اس کے بعد والے قمری ہیں، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے۔ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ لام ہم نے کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو، لیکن آپ پہلے سمجھے کہ یہ ہے کیا چیز۔ حروف شمسی اور قمری، اسم کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اس الف لام کے لام کی آواز کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حروف شمسی اور حروف قمری۔
حروف شمسی کی تعداد 14 ہے اور حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہے۔ حروف شمسی کیا ہوتے ہیں؟ حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے شروع ہونے والے الفاظ پہلے لام تعریف الف لام لگا دیا جائے تو الف لام کی آواز لفظ کے پہلے حرف کی آواز میں بدل جاتی ہے۔ جیسے الف لام کا لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ مثلا شمس لفظ ہے، اس سے پہلے الف لام لگانے سے الشمس ہو جائے گا۔ یہاں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پہلا حرف شین مشدد ہے حروف شمسی میں، اس کی یہ ہیں، یہ تا سا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون، ترتیب سے نہیں ہے۔ صحیح تلفظ کے لیے اس کو ایسے پڑھیں، دیکھو ایسے پڑھیں، الف لام لگائیں شمس کے اوپر تو بن جائے گا اش شمسو، ایسے پڑھتے ہیں اس کو۔ اچھا یہ تو بالکل آسان سی بات ہے نا۔ یہاں دیکھیں، کسی لفظ میں کسی حرف کے آواز کو 2 مرتبہ ادا کرنے کا نام ہوتا ہے شد یا تشدید، جس میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ اوپر کی مثال میں الشمسو میں جو پہلا شین ہے نا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، تو ہم اش شمسو ایسے پڑھتے ہیں اس کو۔ اچھا ابن ان کے حروف کو نا، اس حروف کو پڑھے ذرا اور سمجھ آئے گی آپ کو کہ جیسے الصلاۃ تو سواد حروف شمسی میں سے ہے، ہمیں پتہ لگ گیا اس لیے کہ لام نہیں پڑھا جا رہا۔ الزکات زکات جو ہے زا یہ حروف شمسی میں سے ہے کیونکہ لام نہیں پڑھا جا رہا اس سے پہلے۔ الرسول رسول سے را سے پہلے لام ہے نہیں پڑھا جا رہا تو یہ شمسی ہے۔ الرافع را بھی دوبارہ اسی کی مثال ہے، اور حروف قمری اس کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ایک نیچے انہوں نے کام بھی دیا ہوا ہے، دیکھو حروف سورہ بقرہ میں سے 20 ایسے الفاظ تلاش کریں جو لام تعریف حروف شمسی سے شروع ہوتے ہیں، یعنی لام نہیں پڑھا جا رہا جن میں۔ آسان ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوگا پہلے سے شین کو نا، جو شین ہوگا جو پہلا حرف ہوگا الف لام کے بعد وہ مشدد ہوگا، بس آپ سمجھ جائیں گے فوراً کہ یار یہ تو لام نہیں پڑھا جا رہا، اور اس کو سائڈ پہ کر دیں گے تو حروف شمسی سے 20 آ جائیں گے، اور سورہ آل عمران سے حروف قمری تلاش کرنے ہیں۔ تو چلو یہ انہی کا ہوم ورک کر لیتے ہیں، اور یہ دیکھو آج کا نہیں ہے ہوم ورک، آج کر سکے یا پھر آپ ہفتہ اتوار کو کر سکے، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور دکھائیں مجھے حروف سورہ بقرہ سے اور سورہ آل عمران سے، یہ ہم نے 20 تلاش کر کے دیکھنے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے وہاں پہ۔ یہ دیکھیں یہ جو چارٹ بنایا ہے، دیکھو احباب یہ چارٹ دیکھیں تو اس کو نا آپ سمجھ آئیں گے کہ which letters are sun and which are moon۔ دیکھیں مون اور سن بنا ہوا ہے تو الف با جو ہے یہ قمری ہے اور تا سا شمسی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ جیم ہا خا یہ تینوں قمری ہیں۔ اس طرح آپ کو پھر بھی یاد نہیں ہوگا، یہ چارٹ بنایا تو ہوا ہے ہم نے لیکن فائدہ نہیں ہے اس کا آپ کو پھر بھی۔ سب سے آسان طریقہ اس کا بتا رہا ہوں، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے احباب، آپ یہ کریں کہ حروف شمسی کی ایک ایک مثال 40 مرتبہ پڑھ لیں، بس ختم پوری زندگی کے لیے۔ یہ میں ائمہ کو آپ دیکھیں گے، ائمہ کی کوئی بھی عبارت اس کو دوں گا نا پڑھنے کے لیے تو یہ اس میں ایک غلطی نہیں کریں گی حروف شمسی اور قمری میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو 40 مرتبہ ان کو پڑھوایا گیا ہے اور 40 سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے بھی یہ جو حروف ہے نا اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے پوری زندگی۔ جب بھی آپ عربی عبارت پڑھیں گی نا، عربی ٹیکسٹ پڑھیں گی تو آپ کی زبان غلطی نہیں کریں گی کبھی بھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان حروف کو 40 مرتبہ دہرانا ہے۔ تو بس یہ 2 کام ہو گئے ہیں جناب ہمارے ہوم ورک۔ ایک ہوم ورک ہے کہ وربلی ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو 40 مرتبہ زبان سے اتنے آواز کے ساتھ نکالنا ہے کہ کان آپ کے سن لیں، بس خود سن لیں آپ۔ اور دوسرا ہوم ورک آپ کو وہ دیا کہ سورہ آل عمران سے اور سورہ بقرہ سے حروف شمسی اور قمری تلاش کر کے دینے ہیں، بس۔ یہ میں سلائڈز آپ کو بھیجتا ہوں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، مرضی آپ کی، اور نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کام ضرور کریں آپ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں، میں دیکھو یہ حروف شمسیہ کیسے ہیں۔ التمرو ایسے پڑھنا ہے، التمرو 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 التمرو، اس کو 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سارے پڑھ لیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، ایسے سارے پڑھ لیں۔ التمرو کا مطلب کھجور ہے، معنی لکھے ہوئے ہیں سارے، آپ پڑھ لیں گے خود۔ التمرو الثمرو الدہرو الذہب الرجل الزہراء، یہاں زکات بھی لگا سکتے ہیں، الزکات السمک الشمس الصدر الضیف الطالب الظاہر، طالب کی جگہ طاہر لگا لو، الطاہر الظاہر اللبن النجم۔ تو یہ آپ کے حروف شمسی آپ کو ازبر ہو جائیں گے تا حیات، ساری زندگی کے لیے۔
اور آپ کو پھر سوچنا نہیں پڑے گا اس کے لیے. مجھے بھی نہیں پتا حروف شمسی کون سے ہیں کون سے نہیں ہے, صحیح بتاؤں میں آپ کو, لیکن غلطی زبان نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی دفعہ دہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آسان ہے بینش بھابھی کے لیے, سارا کے لیے. جی 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 سر. انشاءاللہ بس شاباش. یہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ کہ کیسے کریں گے. گلے کائنات آپ کر پائیں گی یہ؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا پہلے. گلے کائنات, کل کائنات کہاں گئی ہماری؟ اور دیکھو یہاں پہ آ گئی ہے. اوکے, شامی کباب بنا رہی ہیں ہمارے لیے. ہاں جی ہماری گلے کائنات ہماری بہت اچھی مس ہے ہماری, اور بیمار ہیں بہت زیادہ. دعا کریں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو شفا کامل عطا فرمائے. اور یہ بہت بیچاری بیماری, خون بھی ان کے, خون کا مسئلہ بھی ہے ان کا, تھائرائڈ کا بھی ہے. اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ تھا کل کائنات لاسٹ ٹائم؟ کیا مسئلہ تھا؟ بہت زیادہ ہو گیا ہے. کمزوری ہے جی یہ کیسے؟ ہیپیٹائٹس ہو گیا. ہیپیٹائٹس کے, ہاں لاسٹ ٹائم ہیپیٹائٹس ہو گیا. اب یہ ساری بیماریاں, یہ اتنی قابل ہے, اتنی ایکٹیو ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, بہت ایکٹیو ہے. نعت خوان بھی ہے, بہت اچھی ان کی آواز ہے, اور یہ بڑی زبردست قسم کی نا مینجمنٹ بہت اچھی ان کی ہوتی ہے کوئی بھی پروگرام کرانے سے. تو ہم ایک ہی کالج میں پڑھاتے رہے ہیں, تو بہت قابل ہے ماشاءاللہ سے. لیکن اب دیکھو نا, بیماری نے جوڑ لیا, ایسے پکڑ لیا ہے اس کو کہ اب جو ہے وہ ایک دم سے اس کو نا ایسے ڈاؤن کر دیا ہے. تو سب دعا کریں اس کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. تو انشاءاللہ بس یہ آپ نے دیکھنا ہے. ہم نے تجوید میں پڑھے ہیں. ہاں وہ تجوید میں, یہ سب میں کام آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, جن کا تعلق عربی کے ساتھ ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے. بالکل, تو اچھی بات ہے. چلو سر یہ بتایا تھا ہمیں کہ جو حروف قلقلہ ہوتے ہیں نا, جی جی جن پر تشدید ساکن ہونا مطلب ہو جاتے ہیں, ہاں اور ہاں ان کے شمسی اور قمری کا بہت تعلق ہوتا ہے, اسی سے ہاں, ہم پہچان. کیا بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. اچھا یہ تو, اچھا یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے حباب. ٹھیک ہے, سارا یہ مل ملا کے یہ میں سارا آپ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس رہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک منٹ صبر کرے, یہ میں بھیجتا ہوں پہلے آپ کو. یہاں سے یہ 13 نمبر میں. یہ آپ کو دونوں بھیج دیے ہیں. ٹھیک ہے, بس آپ نے دیکھو 20 منٹ تو میرے ہیں نا, 20 منٹ آپ کے پاس میرے, تو آپ نے 20 منٹ کو جو ہے نا کر لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں 20 منٹ دینے ہیں آپ نے, بس 20 منٹ کے بعد نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں, پھر چھوڑ دیں, لیکن 20 منٹ کم سے کم ڈیلی آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ذرا آپ کے نا ہوم ورک کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ ہوم ورک ہمارا بہت عظیم ہے. اب دیکھیں یہ بابی نے کیا ہے جی, ہمارے کارہون, کارہون بالکل ٹھیک ہے, کارہون کراہت کرنے والے, ٹھیک ہے, ناپسند کرنے والے. کارہ, کارہون اس کی جمع ہے, بالکل ٹھیک ہے, شاباش. اچھا اچھا یہ دیکھیں, سامدون, اس کا معنی کیا ہے سامدون کا؟ وہ انتم سامدون, اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہوئے تھے, وہ نگلنس. اچھا ٹھیک ہے, بہت زبردست ہو گیا, یہ دوسرا ہو گیا. پھر ہے صادقین, بالکل ٹھیک ہے, صادقین بالکل ٹھیک ہے. فاسقین بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. قاتلون بھی ٹھیک ہے, قاتلون, فاسقین, فاسقون دونوں ٹھیک ہے, زبردست. پھر اس کے بعد یہ کچھ لکھا ہے, ہاں بالغتن, بالغہ مؤنث آ گیا نا, یہ مؤنث ہو گیا, تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ اس کو فی الحال اس کو شامل نہ کرتے تو اچھا تھا, لیکن ٹھیک ہے. اچھا تزر وازرہ, یہ وازرہ جو لفظ ہے نا, اس کا ترجمہ کیا جی بن رہا ہے؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا, وازرتن. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. طائفہ, طائفہ, طائفہ کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ گروہ کا, اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا, یہ مائک اپنے بند کرنے, یہ سارا کس کا مائک ہے جو بہت بولتا ہے؟ اچھا یہ دیکھو نا, طائفہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ یا گروپ. ٹھیک ہے, تو کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ ہمارے ہم میں ہے مددگار. اچھا اس وقت کا ایک گروہ ایمان لائے, تو دیکھو نا کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے,
تو طائفہ اس میں شامل نہیں ہوگا. اسی طرح یہ دیکھو نا، یہ کس کا مائک ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو، بتاتا ہوں آپ کو. یہ مائک ہے، اچھا جی. پھر یہ آ گیا ظاہرین، ظاہر کرنے والے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بس صحیح ہے. اچھا کافرین بالکل زبردست ہے. کافرون بالکل ٹھیک ہے. فائزون بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اس کے بعد ہے باطل. باطل، ہاں نہیں باطل تو نہیں آئے گا. باطل، ہاں باطل تو ہے، باطل ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے قدر دیا اس کو، ٹھیک ہے، یہ باقی نہیں ہے. لاعنون بالکل لعنت کرنے والے، شاباش. تو یہ بینش بابی کا تو ہو گیا ہے، ان کا باقی کر دیتا ہوں. دیکھو کافرین صابرین بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے. کاذبین جھوٹ بولنے والے، کاذب انت کاذب، تم جھوٹے ہو. صادق سچے ہو. فائز عادین، عادین بالکل ٹھیک ہے. کافرین. ضالین ظالمین، شاباش ظالمون. قادرون بالکل ٹھیک. خاضعین، خاضعون بالکل ٹھیک ہے. لین ناظرین، ناظرین، ناظرین اور ناظرون دونوں ٹھیک ہے. ظالمین، ظالمون. غالبین، غالبون. یہ کیا ہے؟ یافکون، نہیں یافکون نہیں آئے گا نا لڑکی. کون ہے؟ سارا. سارا یافکون کیسے آ گیا؟ دیکھو نا ہم نے کیا کہا تھا، جی سر. فاکہون ہوتا تو پھر ٹھیک تھا. یہ تو یافکون ہے، یہ سر نہیں. اچھا، یہ تو آپ الف یافکون ہے اپنے مطلب مضارع الف ہیں، وہ اس. یہ مضارع ہے، فعل مضارع. ٹھیک ہے. اچھا حاضرون بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حاضرون ڈرانے والے، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے جاہدون بالکل ٹھیک ہے. یجاہدون نہیں ہو سکتا نا، یہ کون ہے؟ یمنا. دیکھو یجاہدون نہیں ہو سکتا، لیکن مجاہدین ہوتا، جاہدون ہوتا تو پھر ٹھیک تھا. ٹھیک سر. اچھا پھر ہے راکعون بالکل ٹھیک ہے. دیکھو نا یرکعون ہوتا تو نہیں تھا، لیکن راکعون ٹھیک ہے. راکعون زبردست ہے. غالبون بھی ٹھیک ہے، غالبون بالکل ٹھیک لکھا ہے. ظالمین بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافرین زندہ باد، کافرین بھی ٹھیک ہے. صابرین بھی ٹھیک ہے. توابین، ہاں یہ توابین بھی ہے، لیکن توابین میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ٹھیک ہے یہ بھی ہے شامل، ٹھیک ہے. یہ اصل میں اس کے نا ایگزیجریشن والا حصہ ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، توبہ کرنے والا. کرنے والے جو ہیں یہ کرنے والے ہیں، اور قبول کرنے والے کو بھی تواب کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے. قانتین فرما بردار بن کر آنے والے، قانتین بالکل ٹھیک ہے. مشرکات، یہ مشرکات ہے لفظ، مشرکات آپ نے اس کو بنا دیا ہے، لیکن یہ دیکھو نا شارکین ہوتا، ٹھیک ہے. پھر ذرا وہ آپ کو بھی اس فارمولے کے مطابق ہوتا، ٹھیک ہے. فائلین کا ٹھیک ہے سر. میں اسی میں ہی تھوڑی مجھے بس کنفیوژن ہو رہی تھی کہ نہیں، مشرکات مشرک عورتیں ہیں تو فائل، ہاں لیکن تھوڑے نہیں، سے ہاں اس سے مختلف تھے، ہاں تو میں اسی مختلف لیے ہے. کنفیوز ہو رہی تھی. ہاں نہیں ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے معنی کے لحاظ سے، لیکن وہ فارمولہ اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا جو فارمولہ ہم نے کل سیکھا، اپلائی ٹھیک ہے. ہو اس رہا کو ہے. چھوڑ جی دیں، جی وہ ہے بالکل. شارکین والا. کافر ابھی ٹھیک. ٹھیک ہے. خاسرین بھی ٹھیک ہے. قوامین یہ بھی اسی توابین کی طرح کا ہے، یہ بھی شامل ہے، لیکن یہ مبالغہ والا ہے، ایکسیجریشن والا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. ظالمین ٹھیک ہے. مومنات یہ اس کو چھوڑ دیں، بس یہ نکال دیں. محسنین کو، مصافحات کو نکال دیں درمیان سے، یہ نہیں ہے. جی یہ کس کا ہو گیا؟ تو یہ ائمہ کا تو میں نے پتہ نہیں لگا مجھے، میں نے کب پڑھا. اچھا ائمہ کا بھی ہو گیا، سارا کا بھی ہو گیا، اور یمنا کا بھی ہو گیا. شاباش، کیا بات ہے لڑکیوں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس کرتے جائیں یار، ایسے ہی کرتے جائیں بس. یہ بہت زیادہ ہے، یہ 100% ہے جو آپ کر رہے ہیں، بہت زبردست ہے. یہ میں دیکھوں کتنے کیے بینش نے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 پیجز ہیں، اور ان کے ہیں، ان کے 9 10 11، یہ بھی 11 ہے. اما کے بھی 11 ہیں، ان کے بھی 11 ہیں، اور یمنا کے 12 ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. بہت اچھے بھی، بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. زندہ باد. بس یہ السلام علیکم. دیکھو یہ وعلیکم السلام. یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھو نا تلاوت سے زیادہ یہ چیز اہم ہے کہ آپ چیزوں کو پہچان سکے، جو مقصد قرآن کا ہے کہ آپ پہلے سمجھے صحیح یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے ہم سے. تو یہ بڑا شاندار ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. بس ایسے جاری رکھیے آپ، ٹھیک ہے. چلے بس کافی ہو گیا جی، میری اگلی کلاس شروع ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دوبارہ آ جائیں آپ جو